کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہو، سارا جہاں حسین کا، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران امام برمنگھم امام بارگاہ کی 8th مجلس میری 8ویں مجلس ہے، اور برزخ کی ٹاپک پہ جو سخت ٹاپک تھی لیکن بہت آسان طریقے سے میں نے پیش کیا، بہت آسان کر کے پیش کیا، اس لیے کہ جو اگر ریئل جو واقعات ہیں جو ابھی چھپے ہیں بچے ہوئے اگر میں بیان کروں تو پھر وہی کہ اتنا سخت عذاب کیسے آئے گا، یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ عذاب ہم کو نہیں آتا، عذاب کوئی بار بار میں کہہ رہا کہ اللہ نے کوئی ریڈی میڈ بنا کے نہیں رکھا عذاب، تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، کوئی ایسا عذاب نہیں ہے، ہمارے اعمال ہے، ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا، اللہ چاہتا ہی نہیں، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ بندے پہ عذاب نازل کرے، وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والوں پہ، وہ کبھی بھی نہیں، وہ صرف رحمت کو نازل کرنا چاہتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندے پہ رحمت کو کیسے نازل کروں، وہ بچے والا واقعہ جو آپ نے سنا کہ صرف وہ بہانے ڈھونڈ رہا، ویوز دیکھ رہا کہ کیسے میں اپنے بندے پہ رحمت کو نازل، جو ہمارے گناہ ہیں وہ گناہ ہمارے لیے پرابلم کریں گے، سارے ہمارے گناہ جو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، دس از دا بگیسٹ پرابلم ان آور لائف، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ آپ کسی سے پوچھو کہ تم نے کوئی گناہ کیا، بولتا نو، ہم ذہن میں بھی نہیں لاتے، ہم رات میں جب سوتے ہو تو خیال آتا، بیک آف یور مائنڈ کوئی بات آتی، یار آئی ڈیڈ دس 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 دس، نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے حج میں جب آپ جاتے ہیں، اللہ ہم کو نصیب کرے حج، عرفے میں جو گناہوں کی معافی کا دن ہے، فرسٹ ڈے آف دی حج، پلیز غور سے سنو، گناہوں کی معافی کا دن ہے وہ عرفہ جو ہے، 2 دن اللہ نے رکھے، ایک دن رکھا ایک رات رکھی، رات وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ شب قدر کی رات جس کے بارے میں اللہ خود کہہ رہا کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے، یو ڈونٹ نو واٹ دیٹ نائٹ، اللہ بول رہا سنیں نازل نام وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا معلوم یہ رات کیا ہے، وہ ایک رات 1000 منتھ سے لے کے جا کے ملایا گیا، وہ بھی ایک ایگزامپل ہے، 1000 منتھ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، کوئی جان ہی نہیں سکتا، جیسے اس رات کو ملایا گیا میری مظلوم بی بی زہرا سے، کہا کہ جیسے معرفت بنت رسول کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، وہ اتنی بڑی رات، وہ ایک رات رکھی گناہوں کی معافی کے لیے، صرف وہ ایک رات، کہ آپ انصاف سے بولو کہ وہ رات آپ یہ اعمال کرتے ہوں گے، ہر مسجد میں ہر امام بارگاہ میں اعمال ہوتے کہ اینڈ آف دن اعمال پہ فجر کے وقت مجھے یہ فیل ہوتا کہ یار آج میرے پورے گناہ معاف ہوئے یا نہیں، ہم فیل ہی نہیں کرتے، جو فیل نہیں کرے گا یہ پرابلم میں آئے گا برزخ کے،
اینڈ آف دی نائٹ پہ رات بھر اعمال کر کے صبح میں تم بولتے کہ اللہ یہ رات گزر گئی پلیز تو مجھے معاف کر دے, کیا ہم کو یہ فیلنگز پیدا ہوتی کہ میرے گناہ معاف ہو گئے؟ میرے جملے نہیں ہے, معصوم کے جملے, کہ جس کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوں گے اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ کا. جسٹ امیجن, یہ معصوم امام کا جملہ ہے. جس کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہو اس کو روز عرفہ تک انتظار کرنا پڑے گا. بیچ میں مر گئے تو اس کے بعد روز عرفہ آیا, ابھی گزرا روز عرفہ 9th of ذی-الحجہ, فرسٹ ڈے آف دی حج. وہ دن آپ نے یہ اعمال کیے, اعمال کر کے کیا فیل ہوا؟ کچھ سیٹسفیکشن ہوا, دل کو سکون پہنچا کہ ذہن میں یہ خیال آیا آج میرے کریم نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا. روایت کا جملہ کیا ہے؟ ذروں کے برابر, ڈراپس آف رین واٹر کے برابر اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو عرفے کے دن اللہ معاف کرے گا. اور پھر آپ نے وہ مولا حسین کی دعا بھی پڑھی ہوگی, آپ نے پڑھی وہ اپنی لینگویج میں. آج بھی موقع ہے, ابھی بھی موقع ہے, جا کے اپنی زبان میں پڑھو, اردو میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, گجراتی میں پڑھو, سواحلی میں پڑھو, جو زبان میں چاہے تم پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ عرفے کے دن حسین ابن علی کوئی معمولی پرسنالٹی ہے, حجت خدا, اس دور کا امام زمانہ, زمین اور آسمان کا مالک. آج ہمارے گناہ معاف ہو رہے, مولا حسین کی شفاعت ہوگی تو بغیر شفاعت حسین کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ دعا میں مولا حسین اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگ رہے, اللہ کی بارگاہ میں کیسے فریاد کر رہے. کوئی تصور کر سکتا کہ لاکھ بار خدا نہ خاصا سے میری زبان چل جائے, میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا کہ مولا حسین سے کوئی گناہ ہوا, حسین سے کے تعلق سے سوچنا کہ گناہ ہوا وہ گناہ ہے. از اٹ کلیئر؟ کوئی نہیں سوچ سکتا, سوچنا گناہ ہے. حسین اس پرسنالٹی کا نام ہے, لیکن مولا کیسے مانگ رہے؟ امام نے کہا حسین ابن علی کے جملے, میرے مولا حسین کے جملے, کہ تم اللہ سے ایسے فارگیونیس مانگو جیسے تم غلام ہو اور وہ آقا ہے. ہم مانگتے ویسا. یہ گناہ پلیز جب تک ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں آئے گا کہ اگر میرے گناہ معاف ہو جائے, میرے گناہ معاف ہو جائے, اور یہ بولنا اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے امام علی نے بار بار دعائے کمیل میں کہا یا رب جلیل انا عبدک الذلیل و حقیر و فقیر و مسکین و مستقیم. کب بولا ہم نے؟ پوری زندگی میں ایک دفعہ بولا. فقط ابر دعائے کمیل اکیلے بیٹھ کے کبھی بولا پروردگار میں تیرا ذلیل بندہ ہوں, میں حقیر ہوں, میں فقیر ہوں, میں مسکین ہوں, میں مستقیم ہوں. کبھی ہم بولتے؟ ہم کو ایک ایٹیٹیوڈ ہے, میں جنرل بات کر رہا, برا نہیں ماننا. ہم اپنی لائف میں مگن ہیں. نماز پڑھ لی, ہماری فارمیلٹی پوری ہوگی, پریکٹس ہے, فٹافٹ نماز پڑھو, ختم کرو. میں نے دیکھا, میں جگہ کا نام نہیں بول رہا, نماز پڑھی فوراً اٹھ گئے, سجدے کا لیے, تسبیح ہاتھ میں لے کے باہر جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی وہ نماز قبول ہو رہی؟ یہ میں نہیں بول رہا, معصوم بولتے. نماز کے بعد جب تک اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگو گے قبول کیسے ہوگی؟ حکم ہے, آرڈر ہے معصوم کا کہ آفٹر کمپلیٹنگ یور پریئر اس کی بارگاہ میں معافی مانگو. وہ بیسٹ ٹائم ہے اللہ سے اپروچ کرنے کا, اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کا بہترین ٹائم ہے. بڑے آرام سے $1 ملین کی ڈیل ہے, باہر جا رہے, 5 منٹ دے دیا اللہ کو, وہی بڑی بات ہے. کیا بول رہا یار؟ برا نہیں ماننا. جو فیکٹ ہے, جو ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے, میں جگہ کا نام تو نہیں بول رہا, جو گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بتا رہا آپ کو. جلدی کس بات کی ہے؟ یہ جلدی کس بات کی ہے کہ نماز کے بعد اگر تم سوری نہیں بولو گے تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ فرام اللہ؟ وہ تو کریم ہے. اللہ کبھی کسی کی روٹی کو بند نہیں کرتا. اس نے فرعون کو بھی دیا, موسیٰ کو بھی دیا. کبھی روٹی رزق کو بند نہیں کرتا. وہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم. وہ کیا بول رہا, ہم سے کیا بول رہا, کیا ڈیمانڈ ہے اللہ کو؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں. اللہ صرف یہ بول رہا کہ پلیز کم ٹو می اینڈ سے سوری. ہمارا اتنا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم کو سوری بولنا نہیں ہے. 24/7 میری 8 مجلس ہے, 2 مجلسیں رہ گئی بس, کل اور پرسوں. چہلم کی تو پرسے کی مجلس ہے.
پلیز ایک ریولوشن آنا، ذہن کا ریولوشن. فکر کو بدلو. میرے اشیاء کی کامیابی وہی کہ فکر کو بدلو. تم تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ، تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ. میں اپنے لیے بول رہا، آپ کے لیے بول رہا، برزخ کے لیے بول رہا کہ برزخ پیسفل. برزخ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر رہے کہ کتنے پرابلمز وہاں آنے والے. کیوں نہیں؟ غور سے سننا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں. ہمیں گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہوئے کہ میں نیچے جاؤں گا، جیسی بیٹا لٹائیں گا لہت بند ہویں گی، روشنیاں آ جائے گی، مجھے فرشتے لے کے سیدھا جو ہے وادی السلام میں چلے جائیں گے. اچھا جو گناہ کیے اس کا کیا ہونے والا ہے؟ جو ہم نے برے کام کیے اس کا کیا ہونے والا ہے؟ جو ہم نے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے وہ کیا ہے؟ جو ہمارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا سوال نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا کہ مولانا کہ اللہ اتنا سخت حساب لے گا. میں نے کہا سنو، تم برمنگم میں 100 پاؤنڈز کسی کو دو، 100 پاؤنڈز، اور دے کے بولے جا کے گروسری کر کے لے کے اپنے نوکر کو، اپنے جہاں تم جاب کرتے ہو وہ جو بھی تمہارا ڈرائیور ہے جو بھی، اس کو 100 پاؤنڈ دے کے بولو بھائی ذرا جا کے یہ لے کے آؤ. وہ لے کے آئے گا. اگر وہ حساب نہیں دے تو آپ پوچھیں گے نہیں اس سے حساب کہ میں نے 100 پاؤنڈ دیے تھے کیا کیا، 200 پاؤنڈ دیے تھے تم نے کیا کیا. بیوی سے پوچھتے، وائف سے نہیں پوچھتے. یار تم 100-200 پاؤنڈ کا حساب لے رہے، اللہ نے پوری زندگی دی. کیا سن رہے یار؟ اتنی سخت مجلس تو نہیں ہے کہ زبان ہی نہیں کھل رہی. آپ انصاف سے بولے. پوری زندگی دی، ہیلتھ دی، ویلتھ دی، صحت دی، عزت دی، 60-70-80 برس کی زندگی دی. اس کو حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ تم نے کیا کیا. اور ہم تو معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ بول رہا میں معاف کر دوں گا. تم بولو تو سوری تو بولو. اور ایک بات بولتا ہوں، غور سے سننا. سوری بولنے سے غرور بھی ٹوٹتا. اللہ when you say sorry آپ کا غرور، آپ کا ایگو، یہ ایروگنسی سب ٹوٹ جاتی ہے. it's not easy to say sorry. اب میں یہ نہیں بول رہا کہ بندوں کو سوری بولو، میں بول رہا ہوں اللہ کو سوری بولو. just say sorry to your Allah. اب اس لیے بول رہا کہ معصومین نے کہا، صرف اماموں نے بولا نہیں کہ تم سوری بولو، خود بولا سوری، جبکہ ان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جس دعا کو آپ کو ریفرنس دیا مولا حسین کی، وہ دعا پڑھو، اس میں امام حسین، مولا حسین کیا بول رہے. عرفے کا دن تھا، میں استغفار پہ بات کر رہا پورا. مولا اپنے خیمے سے باہر آئے اور وہاں ایک چھوٹا سا راک تھا، پہاڑ، اس پہ سے ہاتھ رکھا. پورے اصحاب پیچھے آئے اور سیدانیہ پردے کے اندر، خیمے کے اندر مولا حسین ایسا مانگ رہے، ایسا سب کے سامنے، پورے لوگ ہیں، عرفے کا دن. امام حسین اپنے ہاتھ کو ایک ایسا کرے ہوئے، ایک داڑھی کو اس طرح ریشے مبارک کو پکڑے ہوئے. مولا حسین داڑھی کو پسند کرتے تھے. ایسا مانگ رہے، تڑپ کے مانگ رہے. ایک سٹیج پہ آ کے امام حسین بولتے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں تیرا حقیر بندہ آیا ہے، تیرا بالکل کمزور بندہ آیا ہے. کون بول رہا ہے؟ یہ مولا حسین. ارے جس کے نام پہ آج ہم معاف ہو رہے، جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میرے گناہ معاف ہو جائے، وہ حسین بولا اللہ تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آئے. یہ پیغام عورتوں کے لیے بھی ہے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا بھی یہی کرتی تھی. اتنے مصیبتوں کے بعد بی بی کی عبادت وہ تھی اور استغفار. سارے معصومین نے استغفار کیا ہے، سوری بولا ہے. ہر معصوم کا، چوتھے امام کا کیا ہے؟ وہ بھی اسی طرح سوری بول رہے. امام اس دعا میں امام پہلے مانگا نہیں، پہلے استغفار کیا. اگر آپ دعا کا سٹائل دیکھو، دعائے کمیل دیکھو، دعائے مولا حسین دیکھو، روز عرفہ، امام علی کی دعا کیا ہے؟
اور مولا حسین کی بڑی ملتی ہوئی دعائیں. استغفار پہلے کیا کیا؟ دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہا کہ تم مصلی سے اٹھو نہیں تمہاری دعا قبول ہو جائے. کوئی بندہ ایسا ہے جو بولے نہیں قبول ہوا تو بھی چلے گا؟ ہر آدمی چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے. تو کیسے امام نے بتایا؟ پہلے اس کی تعریف کرو. امام علی نے دعا کمیل میں بھی پہلے اس کی تعریف کی, مولا حسین نے اس دعا میں بھی پہلے اس کی تعریف کی, اس کو پریس کیا. پریس کر کے حاجت نہیں مانگی, دعا نہیں مانگی, پریس کر کے فوراً سوری بولا. دعا کمیل بھی ایگزیکٹلی ایسی ہوتا ہے, سٹارٹنگ میں اللہ کی تعریف ہے, پھر فوراً اللہم اغفر لی ذنوب التی تابت دعا, ایسا ہے سوری ہے. پہلے اس کو پریس کرو, پھر دنیا میں بھی یہی ہوتا. برمنگم میں اگر آپ کو 1000 پاؤنڈز چاہیے یا 5000 کسی سے چاہیے, 1000 تو بہت آج کل کوئی ویلیو نہیں ہے, نہیں مجھے نہیں مانا. 5000 پاؤنڈز اگر کسی سے آپ کو لینا ہے تو آپ سیدھا جا کے اس کا نام دو, گیو می 5000 بکس بولتے ہو. آپ جا کے پہلے اس کو پریس کرتے, تعریف, ارے تم اتنے اچھے ہیں, تم اتنے جنرس ہیں, تم آلویز یو ہیلپ, تمہارا تو جواب ہی نہیں ہے, پورا برمنگم تمہاری تعریف کرتا. اس کو پریس کر رہے اور وہ بھی کھڑے رہ کے تعریف سنتے رہتا ہے. نہیں, اس کے بعد دین یو سے کہ کین یو ہیلپ می. اگر آپ اسٹریٹ مانگیں گے تو وہ دے گا, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر بولے گا. پہلے اس کی تعریف کرے پھر اس سے مانگے. ایگزیکٹلی یہ بھی اللہ سے ہے. وہ تو کریم ہے, کریم ہے اللہ. معصومین نے اس کی تعریف کی, ہم کو سٹائل بتایا دعا مانگنے کا کہ تم یہ سمجھ رہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی, پہلے اس طرح سے مانگو جیسے ہم نے دعا مانگی. اتنی تعریف کی. اس کے بعد مولا, اب دعا کمیل میں جا کے دیکھو, دعا کمیل کا ٹرانسلیشن پڑھو. اس میں مولا کیا بول رہے کہ اللہ آگ کے عذاب میں تو مجھے کیسے کرے گا, وہاں بھی میں تیری عبادت کروں گا, تو اتنا کریم ہے. اس کے بعد کہا کہ جس کے میں قابل نہیں تھا تو نے وہ مجھے عزت دی ہے. امام علی قابل نہیں تھے, امام یہ بتا رہے. اب اس میں دعائے مولا حسین روز عرفہ میں امام حسین کیا بول رہے, مانگتے مانگتے حسین نے ایک ہی جملہ کہا لاسٹ میں, جو کنکلوڈ کیا نا دعا کو, کتنے پیارے سٹائل سے کنکلوڈ کیا. کہا کہ پروردگار, اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا. مولا حسین نے کنکلوڈ کیا ہے دعا کو, اس نے کیا کھویا جسے تجھے پایا, اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. مطلب کیا ہے کہ پورا یو کے مجھے مل جائے, پوری دنیا مجھے مل جائے, اور خدا نہ ملے تو فائدہ کیا؟ اور سب میں مجھ سے ناراض ہو جائیں, وہ راضی ہو جائے, تو ہر چیز تم کو مل گئی. برزخ میں یہی مسئلہ ہے, ہم اس کو ایزی لے رہے, اس لائف کو بہت ایزی لے رہے. میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے برزخ پہ, یاد رکھو. ابھی 2 اشیاء اور پڑھ سکتا ہوں برزخ کے اوپر, لیکن سننے کی تاب بھی ہونا, سمجھ آئے گا. 2 انشاءاللہ اور, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, 2 برزخ اور پڑھ سکتا ہوں. اتنے واقعات ہیں برزخ کے. کل جب بات چھوڑی تھی وہیں سے لے کے چل رہا. کل ایک ٹور تھا کچھ مومنین کا برزخ کے لیے, صحیح ہے. وہ لوگ گئے نیچے گریو کے اندر, اور گریو کے اندر جا کر انہوں نے حالات دیکھے. اس شخص سے ملاقات کی. وہ شخص کیا بہت بڑا آدمی تھا. آپ نے ایک چیز غور کی, کوئی بڑا آدمی تھا دنیا کا, ایک معمولی بچر تھا, بچر, آرڈنری بچر, آرڈنری پرسن تھا جس کی دنیا میں کوئی عزت بھی نہیں کرتا. ایک آرڈنری بچر تھا, لیکن وہ دنیا میں بچر تھا, آخرت میں کیا ملا اس کو؟ وہ سٹیٹس ملا کہ دنیا سے اس نے لوگوں کو بلا کے اللہ کی نعمتوں کو کھلایا. ہم زندہ رہے تو نہیں کھلاتے, وہ نیچے جا کے دعوت دے کے بلا. کیوں؟ اللہ نے اس کو وہ سٹیٹس دیا. کیا ریزن سے اس کو وہ سٹیٹس ملا؟ کل آپ نے سنا. آج پوری مجلس اسی میں پڑھ دوں گا, لیکن نہیں پڑھوں گا, ہاتھ روکوں گا. اس نے پہلا جملہ کیا بولا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ
تم کو یہ سٹیٹس ملا کیسے؟ اس نے کیا کہا؟ میں اول وقت نماز پڑھتا تھا، بزنس کرتا تھا، کسٹمرز کھڑے رہتے تھے، میں ان کو بولتا، ریکویسٹ کرتا تھا ایک 10 منٹ ویٹ کرو، میں نماز پڑھ لوں۔ کیوں؟ خوف تھا اس کو، ڈر تھا اس کو۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ نماز کے بعد وہ سجدے میں جا کے 18 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولتا تھا، یا الفو 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 بولتا تھا۔ آپ انگلش میں بولے سوری 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 سوری، سجدے میں جا کے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میرا بندہ جب میرے پاس آ رہا مجھے سوری بول رہا۔ کتنی بڑی بات ہے سوری کا بولنا، کثرت سے خود بھی بولو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ اور جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو سوری سب سے زیادہ کامن، سب کانٹیننٹ میں تو بولتے ہی نہیں سوری۔ یہاں دھکا لگ گیا تو سوری، غلط کار پارک کر دیا سوری، ہر چیز میں سوری ہے۔ جو اسلام تعلیم دے رہا وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو سوری یہاں پہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو اس بندے نے یہ کام کیا کہ سوری کثرت سے بولتا تھا۔ اور جس بات پہ مجھے بولنا ہے، کل میں نے صرف تیز نکل گیا، اس نے کیا کہا کہ میں بے ایمانی نہیں کرتا تھا، ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ بزنس کیا۔ اب آپ یہ بولو، آنیسٹی کے ساتھ بزنس کرنا ایزی ہے آج کے زمانے میں؟ آپ اتنے خاموش رہیں گے تو میں ایک اور آپ کو چھوٹا سا انسیڈنٹ واقعہ سناؤں گا۔ نہیں خاموش مت، یہاں پہ 8 دن ہو گئے، ایک بڑے بزنس مین، میں نام نہیں بولوں گا، ان کا بڑا کاروبار ہوگا، میں جانتا بھی نہیں، بزنس مین لوگ، انہوں نے مجھ سے کہا مولانا کیا 21 سینچری میں آج کے زمانے میں جھوٹ چلتا ہے؟ تھوڑا سا جھوٹ بزنس میں؟ وہ اشارہ کر کے بولتے تھوڑا سا جھوٹ بول سکتے؟ میں نے کہا نہیں بول سکتے۔ اس نے کہا ہاؤ کین یو سے دس؟ آج کے زمانے میں بغیر جھوٹ بولے بزنس ہوتا ہی نہیں۔ بزنس میں تو بولنا ہی بولنا ہے، جاب میں تو پرابلم نہیں ہے، وہ کبھی کبھی بول لیتے۔ تو لیکن بزنس میں تو جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے، بغیر جھوٹ بولے آج کل کوئی سکسیسفل بزنس مین نہیں بن سکتا۔ ہی سیڈ اگر سکسیسفل بزنس مین بننا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے کہا وائی آر یو آسکنگ می؟ گو اینڈ آسک امام علی۔ مولا پرمیشن دے رہے بزنس میں تھوڑا جھوٹ ہوتا؟ اس نے کہا نہیں مولانا، آپ کو نہیں معلوم، آپ بزنس مین نہیں ہیں۔ بزنس میں آج کے زمانے میں آپ کو بولنا ہی پڑتا۔ کیا وہ بولتا ہے، کیا امام علی کے زمانے میں کوئی بڑا بزنس مین تھا جو کبھی جھوٹ نہیں بولا اور بڑا بزنس مین بن گیا، سکسیسفل؟ میں نے کہا یس تھا۔ اس نے کہا ہو؟ آئی سیڈ میسم تمار۔ اس نے کہا میسم کا کیا بزنس تھا؟ میں نے کہا ڈیٹس کا بزنس تھا۔ اس نے کہا ڈیٹس کا بھی کوئی بزنس ہے؟ ڈیٹس کا کیا بزنس ہے؟ میں نے کہا آج کے زمانے میں ڈیٹس کا بزنس نہیں ہے، اس زمانے میں، آج کے زمانے میں جیسے ڈائمنڈ کا بزنس ہے نا، ڈائمنڈ مرچنٹ جیسے ہوتے، اس زمانے میں ڈیٹس ڈائمنڈ کی طرح تھے۔ وہ تو شکر کرو خیبر کے بعد مسلمان پیٹ بھر کے کھا بھی لیے، پہلے تو بھوکے مر رہے تھے۔ تو اس نے کہا ڈیٹس کا بزنس تھا۔ اس نے کبھی نہیں بولا اس کا کیا بزنس تھا۔ میں نے کہا اس کے بڑے بڑے کوفے میں شو رومز تھے، بہت بڑے مال میں شو رومز تھے۔ اب آپ مال کا نام نہیں پوچھنا، باہر صرف سمجھانے کے لیے بول رہا۔ میں نے کہا بڑے بڑے مالز میں اس کے شو رومز تھے۔ ہی سیڈ کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ۔ آئی سیڈ نو۔ ایک کھجور بھی، ایک ڈیٹ بھی اس نے کل کا تھا، اور اس نے آج کسٹمر کو یہ نہیں بولا کہ فریش ہے لے لو۔ اس نے کہا کیا کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آئی سیڈ نو، لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس نے کہا جب لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ اتنے کانفیڈنٹ کیسا ہے کہ اس نے نہیں بولا؟ آئی سیڈ یہ لکھا ہوا نہیں ہے، غور سے سنو۔ میں نے کہا یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میسم نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا، یہ میں بول رہا نہیں بولا۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا کبھی کبھی میسم بزی رہتے تھے، بازار جانا پڑتا تھا، مارکیٹ جانا پڑتا تھا، تو وہ امام علی کو بولتے تھے کہ میرے مولا 2 گھنٹے آ کے میری دکان پہ بیٹھ کے دھندا کرے۔
میں نے کہا علی اس جگہ پہ کبھی نہیں بیٹھ سکتے جہاں بے ایمانی ہو. میرے مولا کا بیٹھنا بتا رہا کہ وہ اس نے کبھی بے ایمانی نہیں کی, ایک کھجور بھی بے ایمانی کا نہیں بھیجا, اس لیے کہ امام علی کی خود سہیں گے کہ میرے شیعہ کی پہچان اس کی آنیسٹی ہے. اگر میں آنیسٹ ہوں میں خود ڈیسائیڈ کروں کہ میں کتنا آنیسٹ ہوں. if I am not honest, سوری بولو اور ٹرائی کرو آنیسٹ بن جاؤ. تو یہ سب سے بڑا, تو یہ اس بندے نے کیا کہا تھا, مجھے جو سٹیٹس ملا میں نے کبھی بھی بے ایمانی نہیں کی, آلویز میں نے ایمانداری کے ساتھ دھندا کیا, اور ایمانداری کے ساتھ بزنس کرو گے تو ہمیشہ ملے گا, برکت ہی برکت ہوگی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اتنا دینے کے بعد, اتنے آنیسٹ کے بعد, اتنے سٹیٹس کے بعد اس کو سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ میں نے تو آج چھوٹے سانپ کی کل بات کی, آج بڑے کی کرو. میں ڈر رہا سانپ کاٹ رہا تھا. کیوں کاٹ رہا تھا؟ وائی, کیوں کاٹ رہا تھا؟ اس کا ریزن کل میں نے بتایا کہ کیوں کاٹ رہا تھا. دوستو اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے, یہ دعا کرنا ہمیشہ کہ اللہ اس عذابوں سے ہم کو بچا لے. کتنا آہستہ بول رہے ہیں. اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. کیوں کاٹ رہا تھا؟ ریزن کیا تھا؟ ریزن واز ویری اسمال. آپ نے سنا کل کہ اس نے ایک مومن کی, ایک مسلمان کی مومن کی اجرت نہیں دی. اجرت یعنی اس نے اس سے کام کروا لیا, لے لیا سامان اور بولا اوکے آئی ول گیو اٹ ٹو یو ٹمارو, کل مر گیا. نہیں دینے کا اجر, نہیں دینے کا نقصان. اسی لیے ہمارے پاس ہے کہ ول لکھو, ول, ہر آدمی ول لکھے. اگر پیسے والوں کو میں بولوں ول لکھو تو وہ بولے گا میری موت کا انتظار میں. آپ نہیں بول سکتے ول لکھو, لیکن اسلام کیا بول رہا, ول لکھو گے تم عذاب سے بچ جاؤ گے. اس لیے کہ بیٹے کے سامنے ول آئے گی کہ میرے باپ کی 10 سال, مثال کے طور پہ 10 سال کی نماز ہے, میرے باپ کے روزے, میرے باپ کا خمس باقی ہے, میرے باپ اس سے پیسے لیا تھا اس کو واپس کرنا ہے, مثال کی. یہ ساری چیزیں لکھو. لکھ کے یہاں پہ تو بہت کامن ہے ویسٹ میں, ول لائر کو دیتے, لائر کو دے یا کسی کو اپوائنٹ کرتے کہ جو اس کو کرے گا, آپ اس کو دے دو, اینولپ میں بن کر کے دے دو, پھر ایوری ایئر اس کو چینج بھی کرتے جاؤ اگر آپ کو اللہ نے لمبی زندگی دے دی. ول ضرور لکھو, ول سے تم برزخ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اس لیے کہ بیٹے کو معلوم تو ہوگا, بیٹے کو معلوم تو ہوگا کہ عذاب, میرا باپ کے قرضے کتنے. کسی کے ایون ایک گلاس, ایون یہ گلاس آپ نے کسی سے بورو کیا, آپ نے یہ کہا کہ آپ مجھے گلاس دے دیں, آئی ول گیو اٹ ٹو یو بیک, اور آپ نے نہیں دیا اور آپ مر گئے, اس کا بھی حساب ہے. یہ تمہارا مال نہیں ہے, تم نے مانگا ہے کسی سے. کتنا ایسا, ہم نے تو کھیت کے کھیت کھا لیے نہیں. افسوس ہے دوستو, افسوس ہے. یہ 5 امام کی حدیث, امام علی کی حدیث. کتنے لوگوں کی ول تیار ہے, جو آپ کی پراپرٹی کی ول, اس کی بات نہیں کر رہا میں. I'm talking about our own اعمال. ول رہے گی تو تم نیچے برزخ کے عذاب سے بچو گے. اس لیے کہ اللہ اتنا کریم ہے, اتنا مرسیفل ہے, اتنا مرسیفل ہے کہ جنازہ ہے سامنے باپ کا. غور سے سنو, باپ کا جنازہ ہے یا باپ کی میت ہے, بیٹا سن کھڑے رہ کے باپ کی میت پہ یہ بولے کہ پروردگار میرے باپ کے جتنے قرضے اس کا ذمہ دار میں, نماز کا ذمہ دار میں, روزے کا ذمہ دار میں, حج کا ذمہ دار میں, خمس کا ذمہ دار میں, اور جتنے اس کے ڈیبٹس تھے اس کو میں ادا کروں گا. یہ عام ریسپانس. تم نے بولا ابھی کیا نہیں, وہ اتنا کریم ہے وہ فوراً گناہ معاف کر دیتا. آپ تصور کرو یار, تصور کرو وہ کتنا کریم ہے. اب ذمہ داری بیٹے کی ہو گئی. وہ بولا تم لکھو تو, آج کی رات جا کے گھر پہ لکھو, لکھ کے رکھو, وہ فائدہ آپ کا ہے.
برزخ کی لائف میں سب سے زیادہ آسانی ہوگی، اس لیے کہ تم اس لائف میں پہنچنے سے پہلے، اس لحد میں پہنچنے سے پہلے، گریو میں بیٹا لٹانے سے پہلے، تو بیٹا اگر بول دے تو جب وہاں پہنچا اس کی برزخ کی پہلی رات شروع ہوئی تو وہ رحمت کی رات شروع ہو جائے گی۔ اتنا آسان ہے، آسان، ویری ایزی وے میں بتا رہا آپ کو۔ ول لکھو اور بیٹے کو بتا دو بیٹا پلیز یہ میری پراپرٹی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، میرے بعد میرا یہ قرضے ہے، میرا یہ ہے، میری نمازیں ہیں، پلیز اس کو ادا کرا دو۔ اس کے بعد دیکھو، اور بیٹا بول دے کہ یس آئی ایم ریسپانسبل، بس کافی ہے، کافی ہے۔ ابھی اس نے امپلیمنٹ نہیں کیا لیکن وہ اتنا کریم کہ اتنا تمہارے اوپر بھروسہ کر رہا، ٹرسٹ کر رہا کہ میرا بندہ اس کو ادا کرے گا، فائدہ ہمارا ہے۔ برزخ کوئی سخت جگہ نہیں ہے، کوئی ہارڈ جگہ نہیں ہے، گھبراؤ مت۔ اگر اللہ نے اس کو راستے بنائے کہ تم یہ کرو یہ کرو، تمہاری برزخ آسان ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ آدھے گھنٹے کی مجلس ہو گئی، کتنی جلدی یہاں وقت گزر رہا ہے۔ برزخ ایسی آسانی سے گزر جائے ہماری، نہیں آپ چاہتے ہی نہیں، اسی بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آنیسٹی، میں آنیسٹی کے ساتھ بزی، اور اس کا مال نہیں دینے سے یہ مجھے پرابلم آیا۔ اب میں بات کو یہاں روکتا ایک منٹ کے لیے۔ آئی نو ہم سب ادا کرتے ہیں، جو بیوی کا حق ادا نہ کرے اس کا کیا ہونے والا ہے؟ مجھے معلوم ہے آپ لوگ سب دیتے ہیں خمس، میں خمس پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ مجھے یہیں پہ مطلب برمنگم میں ایک فیملی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مولانا ہم دیتے ہیں لیکن ایڈاک اس پہ دیتے ہیں، اس کو دے دیا اور ہم نے نیت کر لی یہ خمس ہے۔ بابا یہ خمس نہیں ہوتا، میں نے کہا جو تم نے کیا وہ چیریٹی تھا۔ خمس جو ہے پرٹیکولر ڈیٹ فکس کرو، ڈیٹ فکس کر کے خمس ادا کرو، اور خمس میرا پیسہ نہیں ہے، میرے امام کا پیسہ ہے۔ جیسے امام نے بتایا ویسے کرو، اپنی مرضی مت چلو۔ اپنی 50% سہم امام کو دے دو، 50% سہم سادات، سہم سادات کو دے دو، تمہارا پورا خمس۔ اور یاد رکھو جو خمس دے گا اس کی برزخ سب سے زیادہ آسان ہوگی۔ کیوں؟ وہ حق مظلوم بی بی زہرا دے کے آیا نیچے، بی بی کے حق کو دے کے آیا۔ روشنی آئے گی، روشنی لائٹ آئے گی نیچے، تمہارے کفن میں سے لائٹ نکلے گی، اس لیے کہ کفن بھی پاک پیسے کا ہے۔ روشنی تمہارے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے بہترین اعمال میں خمس ہے۔ برزخ کے اندھیرے کو، برزخ کے ڈارکنیس کو ختم کرنے کے لیے بہترین اعمال خمس ہے۔ اگر تم نے خمس دے دیا، اور یہ مت کرو دیں گے، ڈیٹ جب تک فکس نہیں کرو گے، کوئی بھی ڈیٹ فکس کرو، مثال کے طور پہ 40 ہے، 40 فکس، مثال دے رہا میں، 40 فکس کر لی تم نے، 19 سفر کو سب نکالتا، اور کبھی گھبراؤ مت، کبھی مت گھبراؤ کہ اگر میں نکالوں گا میرے اتنے بلز ہیں، اتنے چیکس لکھنا ہے، اتنے مارگیجز، بچوں کی پرائیویٹ سکول کی فیس ہے، میں کیا کروں گا؟ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو اسی لندن کا، جب میں ہیرو میں بستان زہرا میں پڑھ رہا تھا، کووڈ سے پہلے کا واقعہ، میں نے خمس میں وہاں بہت ڈیٹیل میں بولا، یہاں تو بولا ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ دے دو، خمس دو گے، بی بی کا حق دو گے تو تمہارے لیے ہر چیز زندگی میں آرام ہے۔ اس لیے کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو خمس دیتا ہے اس کا رزق بڑھتا جاتا، اور ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ایک سال میں، مثال کے طور پہ اس سال آپ نے 10,000 پاؤنڈ خمس دیے، نیکسٹ ایئر 20,000 دیں گے آپ، اتنا پروفٹ ہوگا تو دو گے نا، دگنا ہو جائے گا۔ تھرڈ ایئر 40,000 دو گے، 40,000 پروفٹ، اتنا ہوا۔ فورتھ ایئر 80,000 دو گے، اور ففتھ ایئر 5 سال میں مولا تم میں تو کوئی بات نہیں، گیٹ کے پاس کھڑے رہ کے بھی پڑھ سکتے۔ میں نے سڈنی میں پڑھا تھا، گیٹ کے پاس کھڑے رہ کے، وہ قبرستان بند ہو گیا، آئی نو یہاں پہ ٹائمنگس ہے، تو بہرحال کوشش کرو کہ قبرستان میں جا کے زیارت امام حسین، وین ایور یو گیٹ چانس۔
اب اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو وہ گیا, اس نے زیارت امام حسین قبرستان میں پڑھی اور دعا کیا کہ پروردگار برزخ کا کچھ مناظرہ بتا دے, یہ جو اتنے ہزاروں مرحومین دفن ہیں یہاں پہ کس حالت میں ہیں, کیا کر رہے ہیں, مجھے بتا دے. دعا قبول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے دعا قبول ہو جائے, اللہ کا کرم ہوا اس کے اوپر. وہ آ کے سو گیا وہی قبرستان میں. بہار الانوار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. بس سویا, وہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے یہ 7ویں امام یا 8ویں امام کے زمانے کا واقعہ یا 5ویں امام. سو گیا, وہ کہتا ہے کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں, ڈریم میں, کہ یہ پورا قبرستان کے گریوز اوپن ہیں اور پورے جو مردے ہیں وہ سب باہر ہیں کفن کو لیے ہوئے, اور ایک سپاٹ ہے قبرستان میں کہ جہاں پہ فلاورز پڑے ہوئے ہیں. ہر مردہ وہاں جاتا ہے, جا کے چیک کرتا ہے, کچھ چیک کرتا ہے, اگر اس کو فلاور مل جائے تو وہ لیتا ہے, کفن میں رکھتا ہے, بڑا خوش خوش اپنی گریو میں آ جاتا. بھاگتے نہیں وہاں سے, سمجھ نہیں آئی؟ گھبراؤ مت کہ گھر کو آ جائے گا پلٹ کے, بالکل مت گھبراؤ. روح آزاد نہیں ہے, ویری کلیئر میسج, روح آزاد نہیں ہے, روح امر ربی ہے. جب تک میرے جسم میں ہے میں آزاد ہوں, ایک دفعہ میرے جسم سے نکل جائے روح کبھی آزاد نہیں ہوتی. یہ جو بولتے ہیں نا وہ آ گئے, یہ آ گئے, وہ آ گئے, سب ایبسرڈ باتیں, بکواس ہے. روح آ ہی نہیں سکتی. تو اس نے کیا کیا, جا کے وہ دیکھ رہا, خاموش دیکھ رہا. تو اس کے سامنے سے جو لوگ جا رہے کفن پہنے ہوئے, یہ ڈرا نہیں, ان سے پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ کہاں جا رہے تم لوگ. اس نے ایسا دیکھا, آگے بڑھ گیا. ہر آدمی وہ فلاورز کے پاس جا رہا, فلاورز کو چیک کر رہا, کچھ چیک کر رہا, لے رہا. جس کو نہیں مل رہے وہ بڑا مایوس ہو کے افسوس میں وہ واپس گھر آ جا رہا, وہ اپنے لحد میں آ جا رہا. اب کیا کرے, بس اس نے قبرستان میں چلتے 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 اس نے دیکھا کہ ایک قبر کے پاس, ایک گریو کے پاس جو مردہ ہے وہ گریو سے باہر ہے, لیکن وہ جا کے وہاں تلاش نہیں کر رہا. اس کے پاس یہ گیا, جا کے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا, تو کہا آج شب جمعہ ہے, تھرسڈے نائٹ ہے. جو ان کے رشتہ دار, ان کے اعزاء, ان کے بیٹے, ان کی بیٹی, ان کی بیوی, لوگ جو ایصال ثواب کر رہے, اللہ رحمت کی شکل میں اس پھول کے ذریعے دے رہا کہ جب یہ پھول لیتے ہیں تو ان کی اوپر جو خبر میں عذاب ہے وہ عذاب ختم ہو جاتا. تو یہ وہ لوگ تلاش کریں. تو اس نے پوچھا آپ کیوں نہیں کر رہے, آپ کیوں کھڑے ہوئے. اس نے کہا مجھے میری لحد میں دیکھو کیا ہے. کہتا اس کی گریو فلاور سے بھری ہوئی, بھرے ہوئے. اس نے کہا اتنے آپ کے پاس کیسے آئے, یہ تو ایک کے لیے مر رہے. کہا میرے بیٹے سے پوچھو. کہا کہاں رہتے, کہا وہ بستی میں رہتا ہوں. بس اس کی آنکھ سے بیدار ہو, خواب سے بیدار ہو گیا. اب یہ بڑا پریشان کہ میں نے کیا دیکھا. صبح ہوئی, نماز کے فوراً بعد یہ سیدھا وہاں پہنچا جو ایڈریس دیے تھے, بس ختم کر رہا مجلس. پہنچا, پہنچ کے نوک کیا جو ایڈریس بولا تھا. اندر سے ایک لڑکا باہر آیا بڑا, اس کا چہرہ رات میں جو خواب میں دیکھا تھا اس کا چہرہ وہی ہے, ملتا ہوا. بات کر رہا تو اس کی آواز بھی اس سے مل رہی. اس نے پوچھا کہ کیا تمہارا باپ زندہ ہے. اس نے کہا نہیں میرا باپ مر گیا. تو کہا کہاں دفن کیا, تو کہا فلاں مقام پہ دفن, فلاں قبرستان میں. کہاں کیا اسپاٹ بتایا, وہی اسپاٹ تھا جو رات میں اس نے خواب میں, اس نے پورا خواب بتا دیا. باپ بیٹا وہ شاک, اچھا میرے باپ کو اتنا ملا. پوچھا کیا کیا تھا انہوں نے جو اتنا. پہلا جملہ یہی تھا, ہم بزنس مین ہیں یہاں کے, بڑے تاجر ہیں, ہمارا ایک بزنس کا اسپاٹ تھا. میرے باپ نے اس کو اللہ کے نام پہ مسجد اور امام بارگاہ بنا دیا. میرا باپ خمس کا پابند تھا, اس کا جملہ ہے. میرا باپ بیوی کا حق پابندی سے دیتا. ہم لوگ بولتے تھے کہ بابا اتنا پیسہ کاروبار میں اگر ہم ڈالیں گے تو ہمارا بزنس بڑھ جائے گا, لیکن آپ اتنا پیسہ نکال کے خمس میں دے رہے. تو یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے, بیوی کا پیسہ ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا باپ وقت پہ نماز عزاداری حسین کو سب سے زیادہ کرتا تھا. ہم جو سب سے زیادہ کم کر رہے, اتنا دیر کرتا تھا. تو یہ اس نے بتایا. بس دوستو پورا میرا میسج آج کا یہی تھا.
کہ دو اس کے بعد یہاں دو اور وہاں پہ لو. برزخ کی لائف کو پیسفل کرنا ہے, وہ ہڈن لائف کو پیسفل کرنا ہے, رحمتوں کے ساتھ کرنا ہے, تو ان کا حق ادا کرو. اس کے بعد دیکھو مولا دیتے کیا. صلوات پڑھ لے محمد والا. بس مولا آباد رکھے, خوش رکھے. میرا وقت ہو گیا, صرف 4 منٹ رہ گئے میرے پاس. یہ راتیں آپ بول رہے ہوں گے اچھا ہی ہوا, یہ راتیں ایسے غم کی راتیں. آج کی رات گزرنے کے بعد کل کی ایک رات رہ گئی چہلم کے لیے. حسین کا چہلم آ گیا دوستو, غریبوں کا چہلم آ گیا. کل کی ایک رات, پھر پرسوں کی رات کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے کہ میری شہزادی پہ کیا گزر گئی. دوستو مدینے کا ذکر ہوا, آج میں بھی مدینے ہی کا ذکر کروں آج, کہ یہ لٹا ہوا قافلہ, کتنی آسانی سے میں نے یہ جملہ بولا. لٹا ہوا قافلہ فاطمہ کا قافلہ ہے, حسین کے بچوں کا قافلہ ہے. ایسا دردناک منظر تھے جب کربلا سے چلے تھے تو 60 یا 63 بچے تھے جو ماؤں کی آغوش میں تھے. جب واپس آئے تو 1/5 امام بچ کے آئے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. یہ کیا ہوا, کیا ہوئے یہ بچے؟ جب ظالم شمر تیز دوڑاتا تھا قافلے کو تو ماؤں کی آغوش سے بچے اچھل اچھل کے نیچے. ماں پکارتی تھی کہ ہائے میرا بچہ, لیکن قافلے والے ظالمین آگے بڑھ. بی بی فاطمہ آتی تھی, ان بچوں کو اٹھاتی تھی. اسی طرح ایک دفعہ جس نیزے کے اوپر مولا حسین کا سر مبارک تھا وہ راستے میں نیزہ رک گیا. شمر ظالم تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا کہ چل کے اپنے بابا سے پوچھو آگے کیوں نہیں بڑھ. عزیزوں میرا امام توق و زنجیر کو سنبھالا ہوا آیا, آ کے بابا کے سر مبارک کی طرف دیکھ کر کہا بابا آپ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے بابا کہ میں اور تازیانے کھوں. یہ کہنا تھا, حسین رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا میں آگے کیسے بڑھوں, میری سکینہ اونٹ سے زمین پہ گر گئی. بس دوستو آہستہ مت رو, پرسے کی مجلسیں بس ایک رات اور باقی رہ گئی. ہوا کیا, سب نیچے, میں آگے نہیں بڑھ سکتا. چوتھے امام بی بی زینب کے ساتھ بی بی سکینہ کو لے کے ڈھونڈنے کے لیے چلے تو ایک گوشے صحرا میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو پردے میں ملبوس ہے. سکینہ کو آغوش میں بٹھا کے کبھی ماتھے کو چومتی ہے, کبھی رخسار کو چومتی ہے. تو زینب نے آگے بڑھ کے کہا بی بی تم کون ہو جو اتنی مہربانی کر رہے, ورنہ اس بچی کو کسی نے تماچے مارے, اس بچی کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے, اس بچی کے رخسار کو دیکھو. عزیزو بی بی کے رخسار نیلے ہو چکے تھے. بس اس وقت اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا, کہا زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں, بیٹا میں کیسے آگے بڑھ جاؤں, ارے میرا یہ سکینہ کو زمین پہ آ جائے تو میں کیسے آگے بچی کو آغوش میں نہ لوں. بی بی زینب سے ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی, اپنے دونوں ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیا, کہا اماں گھر اجڑ گیا, اماں میرا بھیا ذبح ہو گیا, اماں ہم کو دیا بدیات پھرایا جا رہا, اماں میرے بازو میں رزن باندھ دی گئی, اماں میری پیٹھ پہ تازیانے مارے جا رہے, اماں میرا عباس شہید ہو گیا. اگر عباس زندہ رہتا تو آپ کی بیٹی بازاروں میں نہیں جاتی, آپ کی بیٹی درباروں میں نہیں جاتی.